جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں نے سوچا تھا کہ ہم تو سیرہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ جو ہمارے پرانے سیشن کے بچے بیٹھے ہیں وہ تو ماشاءاللہ سے ہجرت کے بعد تک کی غزوہ بدر تک بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن چونکہ کچھ بچے نیو ہیں، کچھ لوگ نیو ہیں، تو میں نے سوچا کہ ہم دوبارہ سے تھوڑا سا اس سیرہ کو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ اصل میں اس کی امپورٹنس میں سمجھتی ہوں کہ زندگی میں قرآن اور سیرہ کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے جتنی ہماری زندگی ضروری ہے۔ میرا خیال ہے اگر میں کہوں کہ زندگی سے بھی زیادہ ضروری ہے تو کوئی اس میں قباحت نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں سیرہ اور قرآن کا سیکھنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کو سارے کام چھوڑ کے، ساری پریورٹیز کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اس کو پریورٹی بنانا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں آئے، اگر ہم نے ہمارا جو سیرہ پڑھنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دا بیسٹ پیٹرن آف لائف، ٹھیک ہے؟ کیوں بیٹے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بیسٹ پیٹرن آف لائف کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کا بہترین نمونہ۔ آپ زندگی گزارتے ہیں نا، یہاں پہ آپ اٹھتے ہیں، سوتے ہیں، چلتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں سے بیہیو کرتے ہیں، آپ اپنی اسٹڈیز کرتے ہیں، گھر کے اندر جاتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، تو اس کی یہ ساری زندگی، آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ایک ٹیچر ہیں، اس کے کیا آپ کے ڈوز ہیں، کیا ڈونٹس ہیں، ایز اے مسلم آپ کو کیا چیزیں کرنی ہیں، کیا نہیں کرنی، یہ ساری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ ہے نا۔ تو یہ ہم اس دنیا میں آئے، ہم اس دنیا میں اللہ نے ہمیں زندگی دی، ہم نے اس زندگی کو گزارنے کا، آپ دیکھیں انسان کا اور باقی چیزوں کو بہت زیادہ فرق ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سورج اپنے وقت پہ خود ہی طلوع ہو جاتا ہے، آسمان پہ ستارے ایک ہی وقت میں ٹمٹماتے ہیں، رات ایک خصوصی وقت پہ ہو جاتی ہے، صبح ایک خصوصی وقت پہ ہو جاتی ہے، جو بہار کا ایک موسم ہے، پودے اس وقت میں جو ہے وہ گرو کرتے ہیں، ایک خزاں کا موسم ہے، پتے اسی موسم میں ہی جھڑتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ایون کہ پرندے ہیں، یہاں تک کہ سمندروں کی مچھلیاں ہیں، جتنے بھی حشرات الارض ہیں، یعنی زمین پہ جو چلنے والے، رینگنے والے، آپ کیا کہتے ہیں اس کو، حشرات کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ رول آف اللہ کو، لا آف اللہ کو، لا آف نیچر کو فالو کرتے ہیں۔ از اٹ اوکے اور ناٹ؟ یہ ساری چیزیں آٹومیٹڈ ہے، سسٹم چل رہا ہے، اس سسٹم کو وہ سارے فالو کرتے ہیں۔ پرندہ یہ نہیں کہتا کہ آج میں ذرا ویکینڈ ہے، ذرا زیادہ سو لوں۔ پرندے کا ایک وقت ہے اٹھنے کا، آپ اٹھیں یا نہ اٹھیں، آپ اس لا کو فالو کریں یا نہ کریں، وہ اس اسپیسیفک ٹائم کے اوپر اٹھ جاتے ہیں اور وہ اپنے رزق کی تلاش میں، جیسے اللہ نے ان کی جبلت میں یہ چیز ڈال دی ہے، وہ نکلتے ہیں اور وہ اپنا رزق تلاش کرتے ہیں۔ تو صرف اور صرف کائنات میں جانور ہیں، ان کا ایک رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، سونے اٹھنے کے ان کے طریقے ہیں، ان کے بچوں کے پالنے کے ایک طریقے ہیں۔ اور جو ایک گھوڑے کا بچہ ہوتا ہے نا، وہ پیدا ہونے سے، بکری کا ایک بچہ جو ہوتا ہے، 4 گھنٹے بعد وہ اپنا وزن اٹھا سکتا ہے، وہ ہر وہ کام کر سکتا ہے جو گھوڑا کر رہا ہے، مطلب وہ اپنی خوراک کھا سکتا ہے، خود سے چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، جتنی کو اس نے وہ، کیونکہ اس کی منزل جو ہے نا متعین ہے، اسے پتا ہے گھوڑے کے بچے نے گھوڑے والے کام کرنے ہیں نا، اس نے وزن اٹھانا ہے، اس کی جو الٹیمیٹ جو اس کی ڈیسٹینیشن ہے وہ پری ڈیسٹائنڈ ہے، یعنی کہ وہ پہلے سے قدرت نے ڈیزائن کی ہوئی ہے۔ اس لیے اپنی پیدائش کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد جو اینیملز کے بچے ہیں وہ خود سے سروائیو کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اس پوری کائنات کے نظام میں صرف حضرت انسان ہے جو لا آف اللہ کو فالو نہیں کرتا۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ باقی ساری چیزیں آٹومیٹڈ، پرندے، جانور، جب میں نے یہ جو آبجیکٹس آف نیچر ہیں سارے کے سارے، ان سب کی میں نے آپ کو مثال دی کہ سب کے سب دے فالو دا لا آف اللہ آٹومیٹیکلی، نیچرلی، وہ کبھی اللہ کو ڈس اوبے نہیں کرتے۔ اللہ، سورج جو ہے کبھی اللہ کو ڈس اوبے نہیں کرتا، وہ ایک اسپیسیفک ٹائم پہ آتا ہے، اسپیسیفک ٹائم پہ واپس چلا جاتا ہے، اس کا کام ہے روشنی اور حرارت دینا، وہ دیتا ہے۔ پودے ہیں ایک اسپیسیفک ٹائم پہ، جانور ہیں ان کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہے، دے آل فالو دا لا اینڈ رول آف اللہ۔ بٹ
حضرت انسان صرف اس کو جو ہے نا، اس کو یہ مختلف ہے باقی ساری مخلوقات سے. اور اللہ کتنی عجیب بات ہے کہ جو اس کے لا کو فالو کر رہے ہیں، فرشتے ایون کے اس کو ڈس اوبے نہیں کر سکتے نا. فرشتے آپ اللہ کے لا کو فالو کر رہے ہیں، مگر حضرت انسان ڈس اوبے کرتا ہے، فالو نہیں کرتا ہے وہ ان نیچرل وے سے. تو یہ صرف اس کائنات ارض و سما میں صرف حضرت انسان ہی وہ مخلوق ہے جو جس کو اللہ نے انٹیلیجنس یعنی عقل دی ہے. کیا باقی چیزوں کو عقل نہیں دی، ان کو بس بتایا گیا کہ یہ تمہارا راستہ، تم نے ایسے چلنا، یہ تمہارا ٹائم ہے، تم نے ایسے سرکل کرنا. بس صرف حضرت انسان کو اللہ نے کیا دی ہے؟ عقل دی ہے، انٹیلیجنس دی ہے، انڈرسٹینڈنگ دی ہے. اور وہ اس عقل کی بنیاد پر اس کو دو راستے دکھا دیے ہیں. اللہ نے اس کو پاور دی، اس کو اختیار دیا، اس کو عقل دی، چیزوں کو سمجھنے کی، سوچنے کی ایک پاور دی، اور پھر اس کو سمجھا دیا کہ دس از ٹو ویز. ان کے سامنے کوئی دو آپشنز نہیں رکھی تھی، باقی مخلوقات کے سامنے اللہ نے کوئی دو آپشن نہیں رکھے، بس ایک انسان کے سامنے دو آپشنز رکھے کہ ایک دس از دا رائٹ وے اینڈ دس از دا رانگ وے. ایک سیدھا راستہ ہے اور ایک یہ سیدھا راستہ سیدھا جاتا ہے جنت کی طرف. یہ چلتے چلاتے پھرتے پھراتے مشکلات برداشت کرتے یہ کہاں جائے گا؟ یہ جنت میں انٹر ہو جائے گا. If you walk on this way you will enter paradise one day انشاءاللہ. اور دوسرا بتایا کہ یہ راستہ ہے، یہ زگ زیگ راستہ جو ہے یہ شیطان کا راستہ ہے، اور شیطان جو ہے اس کی ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ جہنم ہے، اور یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے. یہ دو راستے دیے اور اختیار دے دیا، عقل دے دی. اب یہ بڑی آزمائش ہے انسان کے لیے کہ وہ اپنی عقل سے یہ فیصلہ کرے کہ کوئی کہے کہ نہیں جی میں تو بڑا مجبور تھا، مجھے تو اللہ نے اوبیڈینس سکھائی نہیں، میں اوبیڈینٹ کیسے بنتا، اللہ کا حکم ہی نہیں ہوا، یہ میں نے بندہ جو قتل کر دیا یہ تو اللہ کا حکم تھا. نہیں، اللہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو انٹیلیجنس دی، میں نے آپ کو عقل دی، میں نے آپ کو انڈرسٹینڈنگ دی. اٹس اپ ٹو یو ٹو چوز دا رائٹ پاتھ اور رانگ پاتھ. بتا بھی دیا یہ جنت ہے یہ جہنم ہے.